السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو، بہت ساری کراماتیں آپ نے سنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی اولیاء کرام کی، لیکن آج ہے 11ویں شریف. اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا تو خدائی قسم یہ سمجھیے کہ پوری سال آپ کو جو ہے فیضان حضور غوث پاک کا ملتا رہے گا، کیونکہ 11ویں شریف ہے آج. انشاءاللہ تعالیٰ غوث پاک کی کرامت اور بھی جملہ اولیاء کرام کی کراماتیں انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے. تو ویڈیو کو انشاءاللہ پورا دیکھنا، اسکپ مت کرنا بالکل بھی. نہیں دیکھا آپ نے، اگر ویڈیو کو چھوڑ دیا تو پوری سال آپ پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے. پوری سال آپ کو پچھتاوا آئے گا. تو چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے، چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر غوث پاک سے دلی محبت ہے، الفت ہے، آپ ان کے غلام ہیں، تو ویڈیو کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے. آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کی جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الاخرین، جان عالمین، طٰہٰ یاسین، رحمت للعالمین، مصباح المقربین، سراج السالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ایک بار درود پاک پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک شاعر کہتا ہے، محمد یعنی وہ حرف نقصتی فلک فطرت کا کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی. اس دنیا کا عجب حال ہے دوستو، جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیے خوف ہی خوف کا عالم ہے، اور ہر طرف ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے. اونچے اونچے سر بفلک پہاڑ سینہ تانے کھڑے ہیں اور اپنی پائیداری پر نازاں ہیں، مگر ہر وقت خوف و دہشت سے لرزاں ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کوئی سنگ تراش نہ آ رہا ہو. ہرے بھرے تناور درخت اپنے پھلوں اور پھولوں کی رعنائیوں کے ساتھ شاداب و شادماں ہیں، مگر ان کا پتا پتا خوفزدہ ہے کہ کوئی کلہاڑی والا نہ آ رہا ہو. زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاس لرزہ بر اندام ہے کہ کہیں چار پیر والا نہ آ رہا ہو، اور چار پیر والا اس خوف سے بھاگا پھر رہا ہے کہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ رہا ہو. آفتاب عالم تاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، مگر اس خوف سے زرد ہو رہا ہے کہ کہیں گوہن نہ لگ جائے. ستارے ضرور مسکرا رہے ہیں، مگر اس خوف سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں صبح کی سفیدی نمودار نہ ہو جائے. اس طرح کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، مزدور سرمایہ دار سے خوف کھا رہا ہے، سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر سے کانپ رہا ہے، مجرم پولیس سے تھرا رہا ہے، اور پولیس والے اپنے اوپر والے سے ڈر رہے ہیں. الغرض اس دنیا میں جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا فضائی کائنات، عالم اعلیٰ ہو یا پھر عالم اسفل، زمین سے آسمان تک خوف ہی خوف کا راج ہے. ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے، مگر اس خوف و ہراس سے بھری ہوئی دنیا میں اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر خدا کی ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے جس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. وہ ہر جگہ بے خوف ہے، ہر حال میں بے غم ہے. انہیں صرف خدا کا خوف ہے اور ساری خدائی ان سے خوف زدہ ہے. آپ کہیں گے کہ ساری خدائی سے نڈر اور صرف خدا سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو سنیے، ان کا نام ہے اولیاء اللہ. یہ خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مقدس کا ارشاد ہے، فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرا کرتا ہے. اس لیے دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، یا تو خدا کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا. اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا سے نہ ڈرنے والا دنیا کی ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈرا کرتا ہے. معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنا خود سے سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نعمت نہ ملنے سے انسان غمگین ہوتا ہے، اور خدا کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے. اور اولیاء اللہ فنا فی اللہ ہو کر اس نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں جس کی نظیر نہ مل سکتی ہے نہ حاصل کی جا سکتی ہے. پھر غمگین ہونے کا سوال ہی
نہیں پیدا ہوتا۔ رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک، خرد والے نہ پہنچیں گے وہاں تک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، جو ان کے منہ سے نکلے عین عرفان الہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک تمثیل دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کے کھمبوں پر ایک لال تختی لگی ہوتی ہے اور سفیدی سے لکھا ہوتا ہے ہوشیار ساودان خطرہ ہے۔ ہوشیار ساودان خطرہ ہے، یعنی اے راستہ چلنے والو، اے لوگو، بجلی کے کرنٹ سے اندھیرے گھر کو روشن تو کرنا مگر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ عام کھمبوں کی طرح نہیں ہے، اس کے اوپر بجلی کا تار ہے اور اس تار میں بجلی کا کرنٹ ہے، اس سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ بلا تمثیل رب ذوالجلال نے اپنے مخصوص بندے اولیاء کا تعارف حرف تنبیہ الا اور حرف تاکید ان لا کر ارشاد فرما دیا کہ میرے اولیاء سے دل کے اندھیر گھر کو روشن رکھنا مگر ان سے فیض باطنی سے مستفیض و مستنیر ہونا مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان میں مدینہ کے ہائی پاور ہاؤس کا ایمانی کرنٹ رواں دواں ہے، ان سے الجھنے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ بجلی کے کھمبوں سے ٹکرانے میں جسم و جان کا خطرہ ہے اور اولیاء اللہ سے ٹکرانے میں ادغان و ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آئیے ہم اس پاک مبارک گھڑی میں اور اس پاک مبارک تاریخ میں 11ویں شریف کے دن ہم اللہ کے ولی کی کرامت آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اچھا لگے دعاؤں سے نواز دینا۔ یہ ہے جنید بغدادی، ان کی کرامت آپ نے سنی ہوگی، انشاءاللہ میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، سنیں۔ کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے، اس کے باوجود بعض اولیاء کرام سے کرامات صادر ہوئی ہے۔ ہوا ہو یا مٹی، آگ ہو یا پانی، سب کچھ ان کے زیر نگی ہے اور اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اولیاء اللہ ہر چیز پر حکومت کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ پر مصلی بچاتے تھے اور آپ اس پر تشریف فرما ہو جاتے تھے اور وہ مصلی تیرتا ہوا آپ کو کنارے پر پہنچا دیتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک بار نہیں بار بار ایسا ہوتا رہا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو آپ کافی دیر مصلی پر دریا کے درمیان کھڑے رہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کی حکومت پانی پر بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک دن دور سے ایک آدمی نے دیکھا اور سمجھا کہ کوئی ملاح کشتی لیے جا رہا ہے، اسے بھی دریا پار کرنا تھا۔ قریب آ کر آواز دیتا ہے ملاح مجھے بھی اس پار جانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جلدی آ جاؤ، ہم اس دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ گناہگاروں کو ساحل نجات سے ہمکنار کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے قریب آ کر دیکھا اور شرمندہ ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور میں نے سمجھا تھا کوئی ملاح ہوگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کے ہونے کا گمان بھی نہیں تھا۔ حضرت جنید نے چہرے پر نظر ڈالی اور پہچان گئے کہ یہ شرمسار ہو گیا۔ فرمایا تجھے دریا پار کرنے سے مطلب ہے، تجھے کشتی اور ملاح سے کیا واسطہ ہے؟ اس نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور یا جنید کہتے چلو۔ چونکہ ولی اللہ کا حکم تھا مان گیا اور مصلی پر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ دل کانپ رہا تھا اور ڈوبنے کے خوف سے بدن تھرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ڈرو مت، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اس طرح مصلی پانی پر تیر رہا ہے اور دونوں کو تیرا رہا ہے۔ وہ شخص یا جنید کا ورد کر رہا ہے۔ مصلی جب دریا کے بیچ پہنچتا ہے وہ اپنا ورد بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا جنید کہنے کے بجائے یا اللہ کہنے لگتا ہے۔ جو ہی اس نے یا جنید کا وسیلہ چھوڑا تو وہ شخص ڈوبنے لگا۔ حضرت جنید نے پکڑا، باہر نکالا اور فرمایا تم نالائق ہو، ابھی تم جنید ہی تک نہیں پہنچ پائے ہو، خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ خبردار۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا خبردار، اگر ورد بدلنے کی کوشش نہ کرنا، اب ورد بدلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ انجام بدل سکتا ہے۔ اس طرح پھر اس نے یا جنید کہنا شروع کیا اور ساحل نجات تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا۔ کیا سمجھے آپ؟
اللہ کے ولی جنید تابعی نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے، لیکن ان کی کرامت تو دیکھیے، پانی کا سینہ چاک کر کے دریا کی روانی سے اپنی حکومت کا لوہا منوا کر موجوں کی طغیانی سے بچ کر خود بھی ساحل سے لگتے ہیں، اور جو ان کا دامن تھام لیتا ہے اسے بھی گھاٹ پار اتار دیتے ہیں۔ جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی جو ان کی ولایت کی عظمت کا اندازہ لگا سکے؟ نہیں، کوئی بھی ولی کی عظمت کا اندازہ، ولایت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، ہرگز نہیں لگا سکتا۔ تو نبی کی نبوت کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ دوسری بات، عین درمیان دریا میں وہ کیوں ڈوبنے لگا تھا؟ محض اس لیے کہ اس نے ولی اللہ کا وسیلہ ترک کیا تھا۔ لہذا جو نبی کا وسیلہ ترک کرے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بدرجہ اولا سب سے پہلے ہلاک ہوگا۔ بے شک معلوم ہوا کہ وسیلہ بہت ضروری ہے۔ جب وسیلہ کے بغیر دنیاوی دریا میں کوئی ساحل تک نہیں پہنچ سکتا تو وسیلہ کے بغیر ایمانی کشتی بھی ساحل نجات سے نہیں لگ سکتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے، آپ کی والدہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، تو آپ جو ہے اپنی ماں کے شکم مبارک میں ان پاروں کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آنے کے بعد جب آپ کا داخلہ ایک مدرسے میں کرایا گیا، داخلہ کرانے کے بعد آپ کے استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور غوث پاک نے بسم اللہ سے جو شروع کیا تو 18 پارے آپ نے ایک وقت میں پڑھ کر سنا دیے۔ تو استاد نے کہا بیٹے عبد القادر تم نے یہ قرآن پاک کہاں سے یاد کیا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھا تو میری ماں صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں، تو میں اپنی ماں کے شکم مبارک میں ان پاروں کو حفظ کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ اور ایک وہ کرامت جو بچپن کا زمانہ تھا اور آپ کو ڈاکوؤں نے گھیرا تھا تو آپ نے سچائی بتائی تھی اور کہا تھا، ڈاکوؤں نے پوچھا ہے بچے تو نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے منع کیا تھا کہ بیٹے کتنی بھی مصیبت آ جائے، جان چلی جائے، لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا، تو میں نے اپنی ماں کی بات کو مانا۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ آج 11ویں شریف کے دن اتنی دلچسپ اور اتنا دل خوش ہے، آج خدا کی قسم آج حضور غوث پاک کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے، اور آج انشاءاللہ تعالی حضور غوث پاک کا فیضان بٹے گا اور بٹ رہا ہے، لے لیجئے دوستو۔ اور ایک کرامت اور، حضور غوث اعظم کی نگاہ ولایت جس پر پڑ جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ سنو، غوث الثقلین سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، جسم پاک پر قیمتی کرتا ہے، ایک چور اس کرتے کو دیکھ لیتا ہے اور آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ وہ کرتا کسی طریقے سے چرا سکے۔ غوث اعظم اپنے حجرہ ولایت میں داخل ہوتے ہیں اور کسی طرح چور بھی اندر داخل ہو جاتا ہے۔ غوث پاک نے اپنا قیمتی کرتا اتار کر رکھا اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چور کو موقع ملتا ہے، چپکے سے اٹھا، کرتا اتار کر رکھا، چپکے سے اٹھا، کرتا بغل میں دبا کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے، دروازہ بند پاتا ہے۔ اندھیری کوٹری ہے، چور دیواروں پر ہاتھ مار مار کر دروازہ تلاش کر رہا ہے مگر دروازہ نہیں مل پا رہا ہے۔ ملتا کیسے؟ غوث پاک کا پاک در اور گھر تھا، ادھر وہ چور دروازہ تلاش کر رہا تھا اور ادھر غوث اعظم کی نگاہ ولایت، غوث اعظم اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دروازہ پر دستک کی آواز آئی، ارشاد فرماتے ہیں کون ہے؟ جواب ملتا ہے انا بلیہ من ملکان۔ یہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، یعنی میں خضر ہوں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ اندر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا اے اللہ کی ولی، میں فلاں علاقے کے ابدال کا وصال ہو گیا ہے، میں اس علاقے کے لیے آپ کی بارگاہ میں ابدال لینے کے لیے آیا ہوں۔ چور اندر چھپا ہوا بیٹھا تھا اور خوف و دہشت سے بے حال ہو رہا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، جکڑا جاؤں گا، میری پٹائی ہوگی، مجھے مارا جائے گا۔
لیکن چور نہ پکڑا جاتا ہے نہ جکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ مستند ولی کی بارگاہ علی پناہ میں جس کی شان یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ خود بے خوف ہوتے ہیں، اور جو ان کی بارگاہ میں پناہ گزین ہو گیا نسبت کے باعث وہ بھی بے خوف اور بے غم ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا حضرت خضر سے کہ ٹھیک ہے، صبح کو اس جگہ پر ابدال مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر نے جواب دیا صبح تک اگر وہ علاقہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ غوثیت مہاب کے بحر بے کرام میں رحم و کرم کی موج اٹھتی ہے اور فرماتے ہیں اچھا جائیے، کونے کے گوشے میں ایک ابدال موجود ہے، انہیں لے جائیے۔ نگاہ مرد مومن سے، شاعر کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خضر کونے میں تشریف لا کر مخاطب ہوئے، اے ابدال ہمارے ساتھ چل۔ چور بول پڑتا ہے میں ابدال نہیں ہوں، چور ہوں۔ حضرت خضر جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے، ابھی تک آپ چور تھے، ڈاکو تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، لیکن غوث اعظم کی نگاہ کرم سے اب آپ ابدال ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اولیاء اللہ کی جناب میں دیر ہی کیا لگتی ہے، نگاہ اٹھتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ معلوم ہوا کہ نگاہ کرم سے ہونے والے ولی کے لیے متقی ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت کبھی تقوی سے ملتی ہے اور کبھی ولایت کے بعد تقوی آتا ہے۔ سامعین اکرام، غوث اعظم کی نگاہ نے منٹوں میں چور کو ولی بنا دیا تو رسول اعظم کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کیا خوب انداز میں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے غوث اعظم کی شان، یہ ہے غوث پاک کی کرامت۔ اتنی کراماتیں ہیں حضرات، آپ کی بارگاہ میں اگر مردے کو اگر وہاں پر لے جایا جاتا آپ کی بارگاہ میں تو آپ کے وہاں سے جو ہے اس مردے کو زندگی مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ کرامت جو 12 برس ایک کشتی، جس کشتی پر بارات جا رہی تھی، وہ 12 برس کے بعد آپ نے اس کشتی کو میں براتیوں کے ساتھ نکال دی۔ سبحان اللہ، یہ میرے حضور غوث پاک کی شان ہے۔ دوستو آج کا دن بڑا پیارا ہے اور آج کی تاریخ بڑی پیاری ہے۔ یہ گھڑی جو ہے آج کی بہت پیاری گھڑی ہے، انشاءاللہ بہت پیاری ساعتیں ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے پوری بیانات کو باغور سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے دل کو منور و مجلہ کریں، حضور غوث پاک کے فیضان سے مستفیض و مالا مال ہو، اپنے آپ کو مالا مال کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بس میں نے سوچا آج اپنے دوستوں کو جو ہے حضور غوث پاک کا تھوڑا سا بیان سنا سکوں، اور آج 11ویں شریف کی بہت بابرکت والا دن ہے، بہت بابرکت والی تاریخ ہے۔ اللہ سب کو حضور غوث پاک کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے حضور غوث پاک کے صدقے ہمارے اور آپ کے سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت میدان محشر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھامے، ہم سب لوگ دامن ہم کو ملے آپ کا تھامنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بتائیں تھوڑا سا اور ویڈیو دیکھیں اور سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بتائیں کمنٹ میں کہ حضور غوث پاک کے کون کون دیوانے ہیں، کون کون چاہنے والے ہیں، اور آج کی اس تاریخ میں اپنے اپنے گھر پر کس طریقے کا پروگرام، کس طریقے کا محفل آپ سجا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں بھی کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک آستانے پر پروگرام ہوگا انشاءاللہ، میں بھی حاضری دینے کے لیے حضور سیدنا غوث پاک کی 11ویں میں انشاءاللہ شرکت کروں گا۔ تو آپ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے دیکھتے رہیے اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرتے رہیے، حضور غوث پاک کی شان ملاحظہ فرمائیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اچھا لگے تو اپنے مومن بھائی دوسرے کو شیئر کر کے ضرور بتا دیجئے، یہ ضرور بتا دینا کہ ہم غلامان غوث ہیں، غوث کے غلام ہیں، اس لیے ہم نے دوسروں کو پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔